رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل، اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے، اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا، تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی۔ حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا، جب دولت کو ہدف بنائے گا، مسلط کر لے گا، تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے۔ ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں، پیسہ ہے، پلاٹ پڑے ہوئے، لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں۔ دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا، اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے۔ اتنی ٹینشن ہے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی صحیح ہو جائے، یہ والا بھی ہو جائے، پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے، ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے، تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا، مجھے سکون ملے گا کس چیز میں، اتنی فکریں۔ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے، ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی۔ یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے، بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں، سڑکیں ناپتے رہتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے۔ فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں، تو ٹینشن نہیں لو۔ آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ، دوپہر کھانا مل گیا، رات کھانا مل گیا، ضرورت تو 2 وقت کی مل 3 وقت رہا ہے، انجوائے کرو، مزہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی، تو اس کو بولو بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے، ہماری امہات نے، آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں، تو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو۔ تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں، اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو، یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام۔ اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے، اتنی میری تنخواہ ہے، اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو۔ تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا۔ صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے، انڈے کے پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار، جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو۔ کہہ رہے سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی، میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کہہ رہے میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں، مجھے زیادہ فکر ہے، تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا؟ خاموش۔ میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی، یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی۔ ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں، لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے۔ زبردست کام ہو گیا، آٹو بچے ہو گیا۔ میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا، فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو۔ میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں، ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ۔ تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لی، جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، وقت پورا ہو گیا، ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔